رحم الله من قرأ الفاتحة. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ لفظ انسان قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ،
مارا گیا انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اسی جگہ فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اسی جگہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر گھاٹے میں۔ اسی جگہ فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اسی جگہ فرمایا انسان کا وجود ذہنی، اس لیے ہم نے لفظ کامل کا اضافہ کر دیا، کیونکہ پروردگار عالم نے اس کی الگ سے خصوصیات بیان فرمائے۔ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کے حمل کی مدت، دودھ پینے اور چھڑانے کی مدت 30 مہینے بنتی ہے۔ اس 30 مہینے میں سے 24 مہینے مائنس کر دیجئے، بچتے 6 مہینے۔ معلوم ہوا کہ اس کے حمل کی مدت بھی مخصوص ہے، لہذا انسان خاص ہو۔ بلغ 40 سنہ، اور جب انسان جوانی کو پہنچا، 40 سال کا ہوا، اس نے بارگاہ اہلیت میں عرض کی کہ پروردگار مجھے طاقت عطا کر، قوت عطا کر، میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میری ذات پہ کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور پروردگار مجھے توفیق عطا کر میں ایک ایسا کارنامہ کروں کہ کوئی راضی ہو یا ناراضی ہو، صرف تو راضی ہو جائے۔ اس کے بعد ہمیں یہ حق ہے کہ اپنے خاندانی فضائل ساری کائنات کے سامنے پیش کریں اور ایک ایسا صالح کارنامہ انجام دیں جس کی مثال ساری کائنات مل کے بھی پیش کرنا چاہے تو نہ پیش کر سکے۔ اس کے بعد امام حسین دعا مانگ رہے ہیں، وَاصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی، کا پروردگار میرے واسطے میرے اولاد میں صالحین کا سلسلہ جاری فرمانا۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف رجوع کر کے آ گیا ہوں، تیرے حکم کو تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب قرآن نے بتایا یہ کون ہستیاں ہیں، ان کے والدین کون ہیں، ان کے اولاد کون ہیں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے اور طفیل میں ہم لوگوں کے نیکیوں کو قبول کر لیں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، علیہ السلام جنہیں ہمیں داخل بہشت کرنا ہے۔ وعدِ صدق رضی کامی ودود، اور یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ وعدے کے مطابق کر رہے ہیں۔ اتنا جو میں نے بیان کیا یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ کل کی مجلس اسی آیت میں نے پڑھی تھی اور بات جہاں سے ختم کی تھی بس وہیں سے شروع کریں۔ یہ آیت مبارکہ اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی، اور ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، لہذا ان کے فضائل اور شمائل خصوصیات ہم بیان کرتے ہیں۔ اور اصحاب جس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ میں ہر اس صحابی کو مانتا ہوں جسے آل نے مانا یا جس صحابی نے آل کو مانا،
کیونکہ اہل بیت اور اصحاب میں فرق ہے. اصحاب فقط صحبت کا شرف رکھتے ہیں اور آل جو ہے یہ خون پیغمبر. اس لیے ہم اہل بیت کا تذکرہ پسند کرنا چاہتے ہیں. اور لفظ اہل بیت قرآن میں 3 جگہ آیا ہے، چوتھی جگہ کہیں نہیں آیا. پہلی جگہ سورہ ہود میں قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. دوسرے مقام پہ سورہ قصص، اس میں آیا ہے هل ادلکم علی اہل بیت ان یکفلونہ لکم ولہ ناصحون. تیسری جگہ سورہ احزاب میں آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو جہاں پر پہلی دفعہ لفظ اہل بیت آیا وہاں جناب ابراہیم کے اہل بیت کا تذکرہ ہے. اور جہاں دوسری دفعہ لفظ اہل بیت آیا وہاں جناب موسیٰ کے اہل بیت کا تذکرہ ہے. جہاں تیسری دفعہ لفظ اہل بیت آیا وہاں رسالت ماب کے اہل بیت کا تذکرہ. تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جہاں پہلی دفعہ لفظ اہل بیت آیا وہاں نبوت کس کی تھی؟ ابراہیم کی. امامت کس کی؟ ابراہیم کی. شریعت کس کی؟ ابراہیم کی. کتاب کس کا؟ ابراہیم کا. صحیفے کس کے؟ ابراہیم کے. کعبہ کس کا؟ ابراہیم کا. جہاں دوسری دفعہ لفظ اہل بیت آیا نبوت کس کی؟ موسیٰ کی. کتاب کس؟ خلافت کس کی؟ موسیٰ کے بھائی ہارون کی. تو جس نبی کے اہل بیت کا تذکرہ آیا ہر چیز اسی کے گھر کی ہوتی رہی. تو جب اہل بیت کے گھر کے رسالت ماب کے اہل بیت کا تذکرہ آیا تو نبوت غیر کی کیوں، امامت غیر کی کیوں، خلافت غیر کی کیوں؟ صلوات پڑھیں. تو جہاں پہلی دفعہ لفظ اہل بیت آیا وہاں جناب ابراہیم کے اہل بیت کا تذکرہ آیا. پڑھ لیجیے قرآن. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ صِدِّيقٌ نَبِيٌّ. نبوت ابراہیم کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. امامت ابراہیم کی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. کعبہ ابراہیم کا. إِنَّ هَٰذَا لَفِي صُحُفِ الْأُولَىٰ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. صحیفہ بھی ابراہیم کا، آل بھی ابراہیم کا. بلکہ لفظوں کو بدل کے کہوں اِنَّ مِن شِیَّتِ ابراہیم، کہ ہم شیعہ بھی ابراہیم کے ہیں. تو ہم اس امامت کے قائل ہیں جو قرآن میں ہے، اس نبوت کے قائل ہیں جو قرآن میں ہے، اس خلافت کے قائل ہیں جو قرآن میں ہے، اس ولایت کے قائل ہیں جو قرآن میں ہے، اس نماز کے قائل ہیں جو قرآن میں ہے، اس روزے کے قائل ہیں جو قرآن میں ہے، اس وضو کے قائل ہیں جو قرآن میں ہے. یعنی جو قرآن میں ہے سمجھو وہی صحیح ہے، جو قرآن میں نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور قرآن میں وصیت اور عہد دونوں ایک معنی میں استعمال ہوا ہے. انی جعلک للناس اماما وقال من ذریتی لا ینال عہد الظالمین. کا امامت ہماری وصیت ہے جو ظالمین کو نہیں پہنچتی بلکہ مظلوموں کو پہنچتی ہے. تو اب ظلم 2 طرح کا. ایک سب سے بڑا ظلم جو اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. معلوم یہ ہوا کہ جہاں شرک میں آ جائے وہ شخص امام نہیں بن سکتا. بھئی تاریخ اسلام کے سب سے پہلے امام جناب ابراہیم ہیں جنہوں نے امتحان کا مقابلہ کر کے یہ منصب حاصل کیا. دوسرے اعتبار سے تو 13 امام ہو جائیں گے. نہیں، جناب ابراہیم کی امامت میں اور علی کی امامت میں زمین آسمان کا فرق ہے. بھائی ابراہیم کی امامت میں علی کی امامت میں فرق یہ ہے
کہ جس کا امتحان پہلے لیا گیا، امامت بعد میں دیا گیا، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اور علی ذات کا نام ہے کہ منصب پہلے ملا، امتحان بعد میں لیا گیا۔ تو ابراہیم یہ جزوی امام ہے۔ میں 12 میں 13 شامل مت کر لیجیے گا۔ تو جناب ابراہیم جب خانہ کعبہ میں آئے تو انہوں نے بتوں کو توڑنا شروع کیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا ناک کاٹا، یعنی قاعدے سے مرمت کیا۔ معلوم ہوا کہ امام وہ ہوتا ہے جو بتوں کو توڑتا ہے، نہ کہ بتوں کو پوجنے والا امام ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک، سب سے بڑا ظلم۔ اس کے بعد جتنا بھی ظلم ہے وہ سب چھوٹا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ظلم کر کے چھپنے کی کوشش کی، لیکن قرآن نے انہیں چھپنے نہیں دیا۔ اور یہ قرآن اس تعالیٰ یوسف علیہ ابی، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند، سورج ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، تو جناب یعقوب نے کیا کہا؟ یا بنیا لا تقصص رؤیاک، کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ کہا بابا کیوں؟ وہ تو ہمارے حقیقی بھائی ہیں۔ کہ بیٹا یہ امامت اور نبوت خدا ہی ایسا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے کیا کیا جناب یوسف کے ساتھ؟ یعقوب نبی کے پاس آتے تھے اور روتا ہوا دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے یا نبی اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب یعقوب کو ساری باتیں بتانی پڑتی تھی، جس سے صحبت والوں کا ظلم ظاہر ہوتا تھا، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، تو وہ اپنے باپ سے کہتے تھے کہ بابا نہ رو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کلے کھلتا تھا، لوگ ان سے دور بھاگتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ظالم کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک تو سب سے پہلے ظلم کرتے ہیں، اس کے بعد رونے پہ پابندی لگاتے ہیں، اور یہ دونوں کام قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ظالم کے وارث روکتے رہیں گے، مظلوم کے وارث روتے رہیں گے۔ صلوات کہتے ہیں کہ امام حسین پہ رونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ امام حسین شہید ہے، اور شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ آپ ایک بات ہمیں بتا دو، آپ کہتے ہو زندہ پہ رونا نہیں چاہیے، تو جناب یعقوب جو ہے جناب یوسف کو مردہ سمجھ کے رو رہے تھے یا زندہ سمجھ کے رو رہے تھے؟ زندہ سمجھ کے رو رہے تھے نا، تو زندوں پہ رونا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ صلوات پڑھے احمد۔ دیکھیے باپ کیا تو امام حسین میدان کربلا میں ایسے گروہ کو لے کے آئے تھے، خدا کی قسم سخت سے سخت وقت میں بھی ان کے قدموں کو لرزش نہیں ہوئی، اور اس میں سب برابر، حتیٰ کہ 6 ماہ کا ششمال یسر۔ عزیزو، جب امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا تو خیمے میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اب جو خیمے سے شور و شین کی آواز بلند ہوئی حسین کے کانوں میں پہنچی، امام حسین میدان سے خیمے کا رخ کرتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک تو نہیں ہو گیا ہے؟ کہا نہیں بھیا، آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو چھونے سے نیچے گرا دیا ہے۔ امام حسین نے کہا بہن لاؤ
میرے بچے کو میرے گود میں دے دو۔ امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، دیکھا چہرہ کملایا ہوا ہے، عزیزو ابا کے دامن سے چھپایا کہ چلتے ہیں، شاید اشقیہ اس بچے پہ رحم کھا کر تو قطرہ پانی دے دے۔ عزیزو کائنات کا امام ہے، اگر اشارہ کرتا تو زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ ابا کے دامن سے چھپایا اور حسین آئے فوج اشقیہ کے سامنے اور آگے کہا، اے فوج اشقیہ، اگر حسین تمہارے نگاہوں میں گنہگار ہے تو اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ اسے 2 قطرہ پانی دے دو۔ عزیزو جواب ملا، حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے گی لیکن اس بچے کو 1 قطرہ پانی نہ ملے گا۔ امام حسین نے کہا، میرے لال میرے ساتھ تم بھی تو روحانیت میں شریک ہو، یہ ہماری بات تو نہیں سنتے، میرے لال تم بھی اپنے حجت تمام کر دو جیسے سننا تھا۔ علی اصغر نے سوکھی ہوئی ہونٹ منہ سے نکال کے باہر کیا، کہ فوج اشقیہ دیکھو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو آگے اپنے ہاتھوں سے پلا جاؤ۔ اے عزیزو، ارے فوج اشقیہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ لشکر والوں نے کہا کہ ارے حسین اس بچے نے تمہارا کیا بگڑا ہے، اسے کم سے کم 2 قطرہ پانی تو دے دو، نہیں تو ہمارے تمہارے درمیان وہ تلوار چلے گی کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، اے نینا ہرمولا یقتل کلام الحسین، ہرمولا کہاں ہے؟ حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ وہ یہ سننا تھا کہ ہرمولا نے تشوبہ تھی چلے کمان میں جوڑا، چاہا کہ علی اصغر کی طرف رہا کرے مگر کام پہ رہ جاتا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب ہرمولا تیر چلانا چاہتا تھا تو کوئی بیوی سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، اے ہرمولا ہمارے 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ لیکن عزیزو 3 کوششوں کے بعد جو ہرمولا نے تیر چلایا، سنسناتا ہوا تیر، ارے بچے کا گلا حسین کا بازو چھیلتا ہوا زمین میں در آیا، ارے عزیزو در آیا، بچہ بابو کے باپ کے ہاتھ پہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے بچے کو آسمان کی طرف بلند کیا، اے پروردگار گوار ہے نا، ارے وہ بچہ شہید ہوا ہے جو بے گناہی میں ناقہ سالہ کرنا تھا۔ عزیزو بچے کے گلے میں خون کہاں تھا؟ 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی۔ امام حسین نے چلو لگایا، 2-3 قطرے ٹپک کے رہ گئے، چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے، آسمان سے آواز آئی، حسین اس کو نے نہا کے قطرہ میری طرف آیا، روز قیامت 1 دن پانی نہ برسے گا۔ حسین نے چاہا زمین کی طرف پھینکی، زمین سے آواز آئی، حسین انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے اپنے چہرے پہ ملا کہ قیامت میں پروردگار عالم کے سامنے ایسے حاضر ہوں گے۔ عزیزو ننھے سے لاش حسین لے کے جب خیمے کے قریب جاتے ہیں، عزیزو سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینہ آ جائے اور آ کے پوچھ لے، بابا اصغر پانی پی آیا؟ سکینہ پیاسی رہ گئی تو حسین کیا جواب دے گا؟ اسی تردد میں حسین کبھی خیمے سے 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، روزہ شورا جس کی ہم تصحیح کرتے ہیں۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے نا کہ جب سے علی اصغر گئے تھے، جناب رباب بار بار خیمے کے پاس آتی تھی کہ شاید میرا بچہ پانی پی کے آ گیا ہو۔ عزیزو ایک دفعہ جو رباب آئی اور امام حسین کو آگے پیچھے کرتے دیکھا کہ اے میرے والی و وارث کیا میرا لال پانی پی لیا؟ عزیزو حسین کیا جواب دیتے کہ اے رباب لو اپنے بچے کو، اب جو رباب نے لیا خدا کسی ماں کو بیٹے کا منظر نہ دکھائے جو رباب کی نگاہوں نے دیکھا۔ عزیزو من کا ڈھالا ہوا تھا، اللہ اکبر، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جناب علی اصغر کا ابھی جھولا آپ کے سامنے برآمد ہوگا۔ عزیزو امام حسین و علم امامت جانتے تھے کہ ہماری شہادت کے بعد تمام اشقیہ سروں کو نکالیں گے اور نیزے پہ بلند کر دیں گے، اس لیے امام حسین چاہتے تھے کہ اپنے بچے کی لاش کو دفن کر دے۔ عزیزو خیمے سے باہر آئے اور ذوالفقار سے ننھی سی قبر بنائی۔ ذوالفقار نے گریہ کیا، اے فرزند زہرا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے علی اصغر کی قبر بنانی ہے تو میں
آپ سے کبھی نہیں وعدہ دیتی۔ اللہ اکبر، قبر علی اصغر بنائی، علی اصغر کو قبر میں اتار دیا، مٹی برابر کی۔ ارے پوچھنے والوں نے پوچھا مولا دنیا کا تو طریقہ یہ ہے کہ مٹی برابر کرنے کے بعد قبر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ میرا مولا حسین تڑپ گیا کہ اے میرے لال علی اصغر، اے تیرا بابا تجھے پانی تو نہیں دے سکتا، البتہ اتنی آنسو بہا سکتا ہے کہ تیری قبر آنسوؤں سے تر ہو جائے گی۔ جزاکم ربکم عدد مظلوم کربلا۔ دو چار فقرے اور سن لیجئے، پھر آپ کی مجلس تمام۔ عزیزو، امام حسین کے شہادت کے بعد عمر بن سعد نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا، اس نے حکم دیا کہ جتنے شہداء ہیں ان سب کا سر کاٹ کے لا کے میرے پاس جمع کرو۔ عزیزو، سر کاٹ کے لائے گئے، احباب کے، اصحاب کے، آل کے 300 سر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ سر حسین کھولی، حسین کا سر لے کے جاؤ اور جا کے عزیز سے نام و اکرام حاصل کرو۔ ان سرداروں میں سے ایک نے جوش میں آ کے کہا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اگر سب سر کو تقسیم کر دو۔ عزیزو، سارے سر تقسیم ہونے لگے، کسی کو 12 ملے، کسی کو 13 ملے، کسی کو 10 ملے۔ کچھ ایسے تھے جو بغیر سر کے رہ گئے، تو انہوں نے کہا پھر ہم کیا منہ جا کے دکھلائیں گے یزید کو، ہمیں انعام اکرام کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا اب تو سر نہیں ہے، جاؤ تلاش کرو، شاید کوئی سر مل جائے۔ عزیزو، جو سروں کا سردار تھا نا، ابو خلیج بلداروں کا سردار تھا، اس سے بلایا کہ بھائی کوئی اور سر ہے؟ اس نے کہا میرے خیال سے کوئی سر نہیں ہے، ہاں ایک سر ہے اور وہ سر ہے علی اصغر کا، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں کہ حسین نے کہاں دفن کیا ہے۔ جیسے ہی ظالموں نے سنا، عزیزو، زمین نیزے میں گڑنے لگے، چلنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے جو زمین پہ نیزہ مارا، اب جو نیزہ نکالا تو علی اصغر کا سر باہر آ گیا۔ عزیزو، نیزے سے سر اتارا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا، خیمے کی قناعت اڑی۔ جناب سکینہ نے منہ پہ تماچے مارے، ہائے سب ایک بار شہید ہوا، میرا ننھا بھیا 2 بار شہید ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب امیر مختار کا زمان آیا تو امیر مختار نے ابو خلیج جو بیلداروں کا سردار تھا اس سے پوچھا اے بھائی ہم تو مصائب حسین سن کے رو لیتے ہیں، تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بتاؤ کیا تم بھی کبھی روئے ہو؟ کہا مختار ہم بھی روئے ہیں۔ کہا کب روئے ہو؟ کہا حسین جب ننھے ششماہے علی اصغر کا لاشا لے کے جب پھر رہے تھے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے پھر رہے تھے کہ میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا علی اصغر کو قبر میں دفن کر دیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ خلیل کہ حسین نے کتنے لاشیں دفن کیے؟ کہتا ہے اے مختار حسین نے کوئی لاشا دفن نہیں کیا، صرف ایک لاشا دفن کیا اور وہ لاشا علی اصغر کا ہے۔ کہا کیوں دفن کیا؟ کہ میں اتنا نہیں جانتا، پر اتنا میں جانتا ہوں کہ جب علی اصغر کو حسین قبر میں دفن کر رہے تھے تو اتنا کہا میرے لال علی اکبر کا جسم اس قابل ہے کہ گھوڑے کے ٹپ کو برداشت کر سکے، لیکن اے میرے لال تیرا جسم اس قابل نہیں ہے جو گھوڑے کے سم برداشت کرے۔ ابو خلیج کیا حسین کی تمنا پوری ہوئی؟ کہ مت پوچھو مختار۔ ارے جب ظالموں نے نیزے مارنے شروع کیے، ایک نیزہ نکالا، علی اصغر کا سر باہر آیا، سر تن سے جدا ہوا۔ جب لاشیں پامال ہونے لگے، حسین کا
صدائی کے بال سکینہ لاشے سے صدائی کے بال سکینہ غم ہے کہ تیرے کام علمدار آیا کام علمدار آیا شے بول سکینہ سے علمدار آیا شبیر سے یہ عرض کیا باس جریڈے شبیر سے یہ عرض حرم میرے سے ناچانا آیا ساتھ حرم میرے سے ناچانا آیا شے بول سکینہ سے علمدار آیا خیریت مل لیا کرو بھائی کے یہی سوال تم ہم سے پوچھا تھا ہاں